دلتوں کو لبھانے کے لیے سماجوادی کا مشن شروع، بی ایس پی بگاڑ سکتی ہے گٹھ بندھن کا گڑت۔ رامپور صدام حسین۔ رامپور اقلیتی آبادی کا اکثریتی ضلع ہے۔ شہر رامپور، تحصیل ٹانڈہ سوار اور چمروا میں اقلیتوں کی خاصی تعداد ہے، جبکہ تحصیل بلاسپور اور تحصیل شاہآباد ملک میں بھی اقلیتوں کی تعداد میں کمی نہیں ہے۔ رامپور سیاسی اعتبار سے کافی مضبوط اور زرخیز سیاسی ضلع ہے۔ آزادی کی لڑائی میں پیش رہنے والے رامپور ضلع میں ہندوستان کے بڑے بڑے عہدوں کی ذمہ داریاں سنبھالنے والے لیڈران و قائدین کی نظریں مرکوز رہتی ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہو یا سماجوادی پارٹی، نیز کانگریس و بی ایس پی ہی کیوں نہ ہو، ہر سرکار میں اس سیٹ کو لے کر دلچسپی بنی رہتی ہے۔ اس سیٹ پر تمام سیاسی دل کافی غور و خوض کے بعد اپنے امیدوار کو میدان میں اتارتے ہیں۔ اب تک رامپور کی لوک سبھا سیٹ پر 18 انتخابات ہو چکے ہیں۔ 1952 میں آزادی کے بعد سب سے پہلے اس سیٹ پر مفسر قرآن حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سیٹ پر چناؤ لڑا اور کامیاب ہو کر ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم منتخب ہوئے۔ روز اول ہی سے یہ سیٹ کافی مشہور ہے اور ہر اعتبار سے اپنا دبدبہ ہنوز برقرار رکھی ہوئی ہے۔ رامپور سیٹ پر سب سے زیادہ یعنی 10 بار کانگریس پارٹی نے اپنی جیت درج کرائی ہے۔ نواب ذوالفقار علی خاں مکی میاں نے اب تک اس سیٹ پر سب سے زیادہ ووٹوں سے جیت بھی درج کرائی ہے۔ 5 بار مکی میاں اور پھر 2 بار ان کی اہلیہ بیگم نور بانو ایم پی رہی ہیں۔ چونکہ کانگریس پارٹی نے رامپور ضلع کی ترقی کے نام پر کچھ نہیں کیا ہے، اس لیے عوام نے بھی کانگریس کو کنارے لگا دیا۔ کئی بار سے کانگریس بدترین ہار کا شکار ہوتی آ رہی ہے۔ چونکہ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی اور کانگریس کا گٹھ بندھن ہو چکا ہے، اس لیے گٹھ بندھن کا فائدہ اٹھانے کے لیے کانگریس سے کئی امیدوار اپنی مضبوط دعوے داری پیش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کانگریس اس سیٹ کو بآسانی جیت سکتی ہے، جبکہ سماجوادی پارٹی کو ٹکٹ دیا گیا تو سیٹ نکالنا آسان نہیں ہوگا، اور یہ حقیقت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ رامپور کے زیادہ تر کانگریسی لیڈران برسر اقتدار سرکار کے امیدوار کو چناؤ لڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی تشہیر میں سر فہرست بھی رہتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رامپور کے لوگ بھی کانگریس کو چاہتے ہیں، لیکن کانگریس خود ہی پیچھے رہتی ہے۔ عوام کا دو ٹوک کہنا ہے کہ اگر سماجوادی پارٹی کے امیدوار کو ٹکٹ دیا گیا تو پھر رامپور میں کانگریس گٹھ بندھن کو چناؤ نہیں لڑائے گی۔ رامپور کی سیٹ پر سماجوادی پارٹی مضبوطی کے ساتھ چناؤ لڑنے جا رہی ہے۔ ابھی تک گٹھ بندھن یا بی ایس پی وغیرہ نے اپنے امیدوار کا اعلان نہیں کیا ہے، اس لیے بے چینی برقرار ہے۔ امید کی جا رہی ہے سماجوادی پارٹی اپنے سابقہ امیدوار کو ایک بار پھر موقع دے گی۔ یہ حقیقت ہے، رامپور سیٹ کا فیصلہ سیتا پور جیل میں قید سابق وزیر محمد اعظم خاں ہی کریں گے۔ قوی امید ہے کہ کل 12 مارچ کو اس سیٹ پر امیدوار کا اعلان کر دیا جائے گا۔ سماجوادی پارٹی نے اقلیتوں، پچھڑوں اور دلتوں کا ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے دلت نوجوان اجے ساگر کو ضلع صدر بنایا ہے۔ یہ الگ بات ہے، رامپور میں سماجوادی پارٹی 2 خیموں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کیا نئے ضلع صدر دونوں خیموں کو متحد کرنے کی کوشش کریں گے؟ بہوجن سماج پارٹی بھی گٹھ بندھن کا کھیل بگاڑنے کے لیے عنقریب مسلم امیدوار کو اس سیٹ سے اتارنے کی فراق میں لگی ہوئی ہے۔ اگر اس سیٹ سے بی ایس پی مسلم امیدوار کو اتارتی ہے تو گٹھ بندھن کا گڑت بھی بگڑ جائے گا اور بھاجپا کو اس سیٹ کا فائدہ سیدھی طور پر مل جائے گا۔ یہ چناؤ رامپور کی تاریخ کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوگا۔